آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے جواب جانتے ہیں۔ صافی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں، افغانستان پاکستان صورتحال سے متعلق ہے۔ صافی صاحب پوچھا جا رہا ہے کہ چمن بارڈر جزوی طور پر کھل گیا ہے، کیا یہ پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہتری کا اشارہ سمجھا جائے یا کچھ اور؟ جی بالکل، یہ بہتری کا اشارہ ہے، اور جو قطر میں مذاکرات ہوئے تھے اور جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے اب نچلے لیول پر رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ معاہدہ آگے بھی جا کے کامیاب ہو اور یہ رابطے اوپر کی سطح تک بھی جائیں اور جو لائن ہر مسائل ہے وہ حل ہو جائیں۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ ہوتا ہے تو اس کا پہلا نشانہ بارڈر بنتا ہے۔ حالانکہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے لوگ علاج کے لیے پاکستان آتے ہیں، وہ چمن کے راستے آتے ہیں یا تورخم کے راستے آتے ہیں، اسی طرح میوجات کے ٹرک وہ راستے میں ہوتے ہیں، وہ کڑے رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تاجروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کو بھی ظاہری بات ہے، پاکستان کا سب سے بڑا جو ملک درآمد کنندہ ہے وہ افغانستان ہے، تو پاکستان کو بھی اس لحاظ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب چمن بارڈر جزوی طور پر کھل گیا، اور باقی بارڈرز کو بھی کھلنا چاہیے، اور وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے بارڈر بند ہو، کیونکہ افغانستان کے بالخصوص اور پاکستان کے بالعموم قریب لوگ جو ہیں وہ اس بارڈر کی بندش کا اور اس چپکلش کا وہ سب سے زیادہ شکار وہ بنتے ہیں۔ بٹ سر ہم نے دیکھا نا کچھ حالات ایسے بن گئے کہ اس کے لیے انتہائی اقدام ریاست کی طرف سے اٹھانے پڑے، مسلح تصادم یا پھر یہ جو تجارتی آپ کہہ لیں بندش تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پریشر بنا پائی یہ کہ افغانستان یا افغان طالبان حکومت ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر کوئی سخت سٹانس لیں گے اور ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات کریں گے؟ نہیں، بارڈر تو جنگ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، اور ابھی جب معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کھل رہا ہے، اور ٹی ٹی پی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں اب ہمارے سامنے وہ تفصیلات نہیں ہیں کہ قطر میں کن چیزوں پہ موافقت ہوئی ہے اور کس حد تک افغان حکومت نے یا افغان رجیم نے کس حد تک ساتھ دینے کا اور کس حد تک اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بٹ سر آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ کی اس متعلق کوئی ابھی رائے قائم ہوئی ہے یا ابھی آپ ذرا کوشش ہی ہیں؟ بس ہم بہتری کی توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، کیونکہ سر بڑی ہم یہ سن رہے ہیں کچھ لوگ ہوپ فل نہیں ہیں، گو کہ اسلام آباد میں جو عہدیداران رہنما ہیں وہ آپٹمسٹک لگ رہے ہیں، بڑے پر امید ہیں، لیکن ایک براڈر رائے جو آزاد میڈیا ہے یا پھر تجزیہ کار ہیں ان کی طرف سے یہ آ رہی ہے کہ ان کو لگتا نہیں ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی سے اس طرح سے ان کے خلاف جائے گا جس طرح سے اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ طالبان حکومت کے لیے بھی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہی لوگ کئی سال تک ان کے میزبان رہے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے خودکش حملے کروائے ہیں، اور پھر یہ کہ اب پورے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ روایات بھی ہوتی ہیں ان علاقے کی کہ آپ کے ہاں اگر کوئی پناہ لے لیں تو اس کو آپ اس طرح نہیں نکال سکتے۔ تو یہ ساری مشکلات اور رکاوٹیں افغان حکومت کے سامنے بھی ہیں، اور اس پہ قابو پانا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو اگر کچھ ہوگا تو ایبرپٹلی نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے اس پہ وقت لگے گا۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ افغان حکومت مسئلے کو حل کرنا بھی چاہے گی تو اس پہ وقت لگے گا۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نیت بن رہی ہے، سیریسنس ہے اس دفعہ؟ تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال ابھی جو ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں وہ سیریسنس کی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، عمر چیمہ صاحب آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سیاسی تناؤ کے بعد مریم نواز سے معافی کے مطالبے پر نیا موڑ آ گیا ہے۔ حسن مرتضیٰ نے حالیہ بیان دیا ہے جس میں لچک کا تاثر ملتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کیوں پیچھے ہٹ گئی ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں، اور پنجاب میں گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے، اور پی ایم ایل این کو
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس میجارٹی موجود ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ پہل تو پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ پتہ نہیں شاید گورنمنٹ کیسی چلے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا، اگرچہ وہ بھی ان کی ایک سمارٹ موو تھی جو آئینی عہدے انہوں نے لے لی ہے۔ اب انہیں ایک تروٹل بھی ہوتی ہے، کریونگ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کام کیوں نہیں کرا رہے، گورنمنٹ تو آپ کی، آپ کے اتحادیوں کی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بے بس فیل کرتے ہیں۔ تو ماضی میں بھی ان کے معاملات چلتے رہے ہیں لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آؤٹ آف فرسٹریشن جو انہوں نے پچھلے دنوں سیلاب کے حوالے سے باتیں کی، وہ آؤٹ آف فرسٹریشن تھی، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں ایک صلح جو رویہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو اسلام آباد ہے وہ تو فیض آباد ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے پنجاب شروع ہوتا ہے۔ تو پنجاب کے ساتھ اگر معاملات بہتر کرنے ہیں تو آبویسلی پیپلز پارٹی کو لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو پی ایم ایل این ہے، انہیں کوئی سندھ میں معاملات ہوں تو انہیں ادھر زیادہ ایک فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، تو ادھر جو ہے یہی حال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چیمہ صاحب۔ مہر صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے، آج جس سلسلے میں بڑی تقریب بھی ہوئی ہے، حکومت سندھ نے کچے کے ڈاکو جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہاں پر، ان کے حوالے سے ایک نئی پالیسی اختیار کی ہے، سرنڈر پالیسی۔ اس میں ہتھیار ڈالنے والوں کو عام معافی تو نہیں، لیکن جو بڑے جرائم میں ملوث ہیں ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن پھر جو چھوٹے جرائم میں سرنڈر کر رہے ہیں ان کو روزگار، تعلیم، فلاحی سہولیات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ آج تقریب ہوئی، 72 ڈاکو نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ آپ کو یہ پالیسی کیسی لگی؟ آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے؟ دیکھیے، پالیسی کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیا ہے نا، پالیسی تو بتائیں کیسے دیں گے روزگار، کیسے دیں گے تعلیم۔ آپ اگر جیل میں ہم دیکھیں کہ جیلوں میں ہزاروں لوگ جو ہے بند ہیں، ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن پہ بہت سنگین جرائم نہیں ہیں، ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جو ایک ریفارمز ہوتی ہیں، جیل کے اندر ریفارمز ہوتی ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں؟ دیکھیے، ایک شخص اگر کوئی ڈاکو بن گیا ہے یا ڈاکو ہے یا کرمنل ہے، کرمنل ایکٹیویٹی، اس کا ایک عام زندگی میں آنا بہت آسان نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کے لیول پہ اس کو پرابلمز ہوتی ہیں، جنرل لیول پہ پرابلم ہوتی ہیں۔ آپ کے جو آلریڈی ایجوکیشن کی صورتحال ہے اس میں، تو اصل چیز یہ کہ پہلے تو گورنمنٹ کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ جی روزگار کی سہولت آپ دیں گے تو کیسے دیں گے۔ کسی کو اگر بالکل وہ ان پڑھ ہے، ظاہر ہے جو اس وقت جنہوں نے سرنڈر کیا ہے ان کی ایج جو ہے وہ ظاہر ہے 30+ ہوگی یا اس سے بھی زیادہ یا کم ہوگی، جو بھی ہے، تو وہ فیکٹر ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر یہ کہ کتنے عرصے وہ ان وارداتوں میں رہا ہے، کتنی سنگین جرائم میں ملوث رہا ہے، اس کی عین ممکن ہے ذاتی دشمنیاں بھی ہوں، تو یہ بہت آسان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک تقریب کر لی، ایک چیز ہو گئی، میرے خیال میں گورنمنٹ کو ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے، مانی اس پالیسی کا اعلان ہونا چاہیے۔ یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی روزگار دی جائے گی، تعلیم دی جائے گی، کیسے دی جائے گی؟ کہ آپ کے پاس روزگار ہے، آپ کے آلریڈی بے روزگاروں کی تعداد کیا ہے، تعلیم کا حال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا خیال ہے جنرلی اسپیکنگ اچھی بات ہے کہ آپ کچے کے علاقے کے جو لوگ ہیں، جو ڈاکو ہیں، سالہ سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اس کے اندر میری کل بھی آئی جی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 50-60 ہے، اب کہہ رہے ہیں 70 کے قریب لوگوں نے سرنڈر کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ ٹرم ڈاکو، جب کسی کو آپ مین اسٹریم میں لا رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو نہ کہیں کہ ڈاکو سرنڈر کر رہا ہے، آپ اس کے لیے کوئی اور ٹرم یوز کریں اس میں۔ وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کسی کو مین اسٹریم میں لا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک پرانی لائف کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کو وہ لائف ہانٹ کرتی رہے گی ہمیشہ۔ تو میرا خیال ہے کوئی واضح پالیسی مجھے ابھی ایک چیز ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جرائم پیشہ افراد تھے یہ مائل ہوں گے، یہ اتنی پرکشش آفر ہے کہ وہ کہیں گے ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے ہم آتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو پہلے پالیسی اعلان کرنا چاہیے نا کہ اگر کوئی ڈاکو، کوئی کرمنل اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز کو چھوڑے گا تو اس کے لیے یہ چیزیں فیسلٹیز ہیں۔ معذرت کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں ان کے پاس کتنا جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، یہ تو ابھی ہمیں فلڈز کے سلسلے میں بھی کتنی رپورٹس آئیں، اتنے سالوں میں علینا کہ اتنا پیسہ ہے بے تحاشا، وہ تو زیادہ بہتر زندگی۔ یہ کوئی ہزاروں کی بات، یہ کوئی کئی 100 کی بات نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں نے
کو कोई दूसरी ज़िंदगी मुयस्सर ही नहीं है सिवाय इसके कि वो बंदूक उठा लेते हैं और बंदूक उठा के वो समझते हैं कि मोबाइल हमने एक दिन में अगर 4 मोबाइल छीन लिए तो मेरी 1 दिन की दिहाड़ी निकल आएगी, 2 दिन की दिहाड़ी निकल, ये अप्रोच है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए, सिर्फ जनरल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि आपको, ताकि लोग को जो इस सारी एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में डकॉइट्स बन गए हैं, वो अपने आप को सोचें कि हमारी इस तरह की ज़िंदगी से बेहतर है कि एक हम आम आदमी की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उसकी दुश्मनियाँ भी होंगी, उस पर दोबारा अटैक भी हो सकता है, उसकी फैमिली भी प्रॉब्लम, और ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं होती, उसकी पूरी एक फैमिली होती है, वो फैमिली मुतासर होती है। इसलिए मैं समझता हूँ एग्ज़ाम अच्छा है, लेकिन आप पॉलिसी तो बताएं, वाज़ेह करें, पॉलिसी वाज़ेह आनी चाहिए। ठीक है सर। कच्चे के डाकुओं के लिए सहूलियात की बात करें तो जो सिंध के आम शहरी हैं उनके ऊपर भी रोज़गार, तालीम और जो फलाही सहूलियात है, ये जो पक्के एरियाज़ में रह रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कहाँ सिंध के आवाम के पास कहाँ बेहतर रोज़गार, तालीम और फलाही सहूलियात हैं। तो उनके लिए भी जी कुछ इक़दामात करें।